اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ محتشم گرامی قدر احباب، ابن الطب ظہور احمد رضا بھمبر آزاد کشمیر، آپ تمام احباب کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ آج 9:20 تک آپ تمام احباب کی بارگاہ میں حاضری کا وقت متعین کیا تھا، اور چند ایک تکنیکی وجوہات پر ان کی بنیاد پر بروقت حاضری ممکن نہ ہو سکی، جس کے لیے آپ تمام احباب سے میں معذرت خواہ ہوں۔ آج کی اس قلیل سی حاضری میں کوئی دو ایک باتیں آپ احباب سے شیئر کرنی ہے۔ پہلی بات میں جو آپ احباب سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، آج صبح میں نے ایک پوسٹ کی تھی معجون شباب حقیقی کے نام سے، تو بہت سے احباب نے ان باکس آ کے مجھ سے اس پوسٹ کے متعلق پوچھا، بلکہ ایک پوسٹ پہ میں نے بہت واضح لفظوں میں لکھ دیا میں نے کہ اس پورے مضمون میں مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ کہاں میں نے ذکر کیا ہے کہ قوت با کے حوالہ سے مجھے یہ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو اس کمنٹ کے ضمن میں صاحب کمنٹ نے دوبارہ کمنٹ کیا کہ شاید میں پوسٹ کو درست انداز میں نہیں سمجھ سکا۔ تو پہلی بات تو یہ انتہائی تکلیف دہ ہے کہ کیا حضرت انسان کو صرف اس فعل مخصوصہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اگر قرآن کریم کے اوراق کو کھولے تو مقصد تخلیق انسانی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور حضرت انسان کو اللہ کریم نے خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کس ڈگر پہ چل نکلے ہیں کہ آ جا کے ہماری تان جو ہے وہ صرف اسی مقام پہ اٹک جاتی ہے۔ تو میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں معجون شباب حقیقی کے حوالہ سے، یہ ہمارا قدیم پرکھوں کا نسخہ ہے، اور یہ آپ کے پورے قواعد ظاہرہ اور باطنہ کو قوت دیتا ہے۔
تو اب ایک عام بندہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جب آپ کے ظاہری اور باطنی گواہ جو ہیں وہ اگر قوت پکڑ جائیں گے، طاقت پکڑ جائیں گے، تو تدریجاً آپ کے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے. اور بلکہ میں یوں کہوں کہ میرے اساتذہ بھی مجھے یہ کہتے ہیں، حتی الامکان جو ہے وہ میری سیکس لکھنے سے، اس سے میری جان جاتی ہے. میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ میں کو الگ سے ایک کام کروں. گزشتہ دنوں میری اسلام آباد میں حاضری ہوئی تو وہاں پہ ہمارے محترم دوست حکیم پیر سید طارق سجاد صاحب، حکیم سبحان اللہ صاحب، مومن خان دوا خانے والے، اور یہاں پہ میں بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا لسانی دارالشفا پی ایچ ڈی اسکالر حکیم محمد عاصم الفاتح صاحب. ان احباب نے میری خاصی رہنمائی فرمائی. تو ایک مقام پہ ان احباب سے بھی ملاقات میری ہوئی، اللہ کریم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تو ضمن میں یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر عاصم الفاتح صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ کتنے نام طب کی دنیا میں زندہ ہیں جو زندگی میں صرف اس قوت مخصوصہ کا علاج کرتے رہے ہیں، تو آج ان کا نام باقی ہے. تو اب یہ تو ہو گئی نا میری بات جو میں نے علماء ابدان کی بارگاہ کے حوالہ سے میں نے بات کی آپ کے سامنے. آپ عوام کی جانب آئیے کہ عمومی طور پہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور عمومی طور پہ ہم کس ناج پہ چل نکلے ہیں، کس ڈگر پہ چل نکلے ہیں. ایک یہ جز تھا انسانی زندگی کا جسے ہم نے کل بنا دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی طبیب ہمت کر کے الگ موضوع لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس پوسٹ پہ رکنے کے لیے وقت نہیں ہوتا. ہم وہ دیکھتے ہی جو ہے وہ اسے سکرول کر کے جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. تو انتہائی معذرت کے ساتھ یہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے اس عدم توجہ کے رویے نے ہم سے بہت سی علمی شخصیات جو ہے وہ گوا دی ہے. میں یہاں پہ بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا آفتاب علم و حکمت، پیکر اخلاص و رضا، طبیب لسانی حکیم پیر سید ادریس گیلانی صاحب ادام اللہ ذلکم. مجھے یہ بات کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں ہوتا کہ حضرت قبلہ پیر صاحب جس نہج پہ لکھتے تھے وہ بہت سارے اطباء کے سر کے اوپر سے بھی بات گزر جاتی تھی، لیکن جن کے دامن میں کچھ ہوتا تھا نا جی، انہیں وہ بات سمجھ آ جاتی تھی کہ پیر صاحب کیا ارشاد فرما رہے. تو عمومی احباب سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مخصوص موضوعات کے علاوہ بھی موضوعات پہ رکنا گوارا کریں. یقیناً زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس سے جو ہے وہ پالا پڑ جائے گا. تو جو احباب فی الوقت لکھ رہے ہیں انہیں آپ غنیمت جانیں، اور وہ جو لکھتے ہیں اس پہ آپ جو ہے وہ توجہ فرمائیں. اب ایک اور بات میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ وہ معجون ہے جس کی بابت میں نے ذکر کیا تھا. یہ 250 گرام پیکنگ میں
اور یہ صرف تقریباً 8 پیس جو ہیں یہ بنے 2 کلو کے قریب. تو یہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ جن احباب کے لیے بنائی ہے انہیں بھی پیش کریں گے. کوئی 2-4 دوسرے دوست ہوں گے انہیں بھی پیش کریں گے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ بس ہمیں جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نسخہ ہے یہ ڈھلتی عمر کا مستحکم حل ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. تو اس معجون کے حوالہ سے مجھے بہت سے دوستوں نے پوچھا جی کہ آپ نسخہ کیوں نہیں دے رہے، آپ نسخہ دیں ہم خود بنائیں گے. تو بھائی آپ احباب کیوں بنائیں گے؟ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ظہیر الدین سیف صاحب لاہور سے، اب پی ایچ ڈی اربن سائنسز ہیں. تو وہ کبھی ازراہ تفنن یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی کھانا کون پکاتا ہے ہماری شادی پہ؟ کہا جی لا مالا کوک پکاتا ہے. انہوں نے کہا دھوبی کیوں نہیں پکاتا؟ تو یہ بات میں نے کہیں ذکر بھی کی تھی. تو اس کے جواب میں پھر انہیں عرض کیا جی دھوبی کا یہ کام نہیں، کھانا پکانا کوک کا کام ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ بس دوا بنانا جو ہے یہ بھی طبیب کا کام ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں. تو ان باتوں پہ توجہ فرمایا. بس یہ کچھ یعنی سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی. اور آخر میں ایک بات آپ کے لیے یہ عرض کروں کہ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان کے متصلاً انشاءاللہ شیڈول تو میرا جو ہے وہ خاصا مصروف ہے، لیکن احباب کے کہنے پہ دوستوں کے اصرار پر تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ لاسانی دارالشفا انٹرنیشنل غوری گارڈن سٹریٹ نمبر 8 یہ ڈاکٹر محمد عاصم الفاتح صاحب کا کلینک ہے، اس کے لیے ہم جو ہے انشاءاللہ وقت نکالیں گے 1 روز یا 2 روز ہفتے میں. تو وہاں پہ انشاءاللہ العزیز حاضری ہو جایا کرے گی، تو احباب سے ملاقات بھی ہو جایا کرے گی. تو بس یہ طے کریں گے ابھی کہ ہم جو ہے وہ کس دن جو ہے وہ وہاں پہ حاضر ہوا کریں گے اور احباب سے جو ہے وہ ملاقات ہوا کرے گی. تو یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے. تو باقی ابھی دیکھتے ہیں کہ کمنٹس میں کیا 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 کہا دوستوں نے. ماشاءاللہ جی. شیخ نعمت اللہ صاحب جی بسم اللہ جناب، آپ میری پوسٹ پہ تشریف لائے، بہت شکریہ. جناب طاہر عباس صاحب آپ بھی میری پوسٹ پہ تشریف لائے، بہت شکریہ. جناب حکیم حافظ شہاب صاحب ادام اللہ ذلکم، محترم المقام قبلہ حکیم صاحب آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ کریم آپ کے ہاتھ میں مزید شفا عطا فرمائے تاکہ آپ دکھ انسانیت کی خدمت کرتے رہے. تو علی سفیان معاویہ رشیدی ماشاءاللہ آپ نے خاصا جرت کا مظاہرہ فرمایا. اللہ کریم آپ کو اپنی امان میں رکھے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ جو ہے وہ پوسٹ پہ تشریف لائے، بہت شکریہ. جناب طاہر عباس صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیں جی ماشاءاللہ جناب، آج تو پھر ہماری آئی ڈی کی قیمت پڑ گئی ہے جناب. عزت مآب برادر محترم جناب حکیم سبحان اللہ صاحب اسلام آباد مومن خان دواخانہ، آپ پوسٹ پہ تشریف لائے، بہت شکریہ جناب. اور ہمارے کرم فرما ہیں جناب یوسف بٹ صاحب، یہ سرزمین حجاز سے، ماشاءاللہ جی بہت شکریہ. اور جی حکیم سبحان اللہ صاحب پتہ نہیں جی کیا بجا فرما دیا ہے، چلیں برکف آپ پوسٹ پہ رکے رہے، بہت شکریہ. جناب عبداللہ فاتح جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے.
اور جناب محمد حسین اتاری مدنی ادام اللہ ذلکم، بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے میری پوسٹ پہ۔ اس کے بعد جناب جی ابھی یہ جی ربائل یا رابیل کو اس طرح کا نام ہے محترم کا، بہت شکریہ جی، آپ میری پوسٹ پہ تشریف لائے ہیں۔ اور جناب یوسف بٹ صاحب، آمین جی، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ممبر آزاد کشمیر کی شان اور ایلوپیتھی میڈیسن میں ان کے اصلی ہونے کی گارنٹی جناب خورشید حسن صاحب، خورشید میڈیکل سٹور، مین بازار بھمبر، بہت شکریہ جناب، آپ بھی تشریف لائے۔ اور رحمان گل صاحب، بسم اللہ جی، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ جناب محمد انشال راسک، ماشاء اللہ جی، آپ تشریف لائے جی۔ مدنی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین ہند سے جی طلحہ قاسمی صاحب، جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جی میری پوسٹ پہ۔ اور اس کے بعد پھر جی چلے، یہ جو آپ نے کہا جی کہ ویڈیو کی پرائیویسی پبلک کر کے ایڈٹ کر کے پبلک کر دیں تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ جی اس کے لیے جو ہے وہ بھی حاضری ہوگی ہمارے اسلام آباد، تو آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر کیجئے گا۔ اصل میں میرے ایک دوست ہیں محترم جناب جاوید سرور صاحب، لاہور ہوتے ہیں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے فضلاء میں سے ہیں آپ، تو وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کو دوا بنانی آتی ہے، آپ دوا بنائیں، تو نیٹ کا کام جو ہے یہ کسی دوسرے دوست کو سونپے، تو دیکھ رہے ہیں ابھی کون ہماری مدد فرمائے گا جناب، تو انشاءاللہ اس کا بھی حل کریں گے جناب چودھری مہدی خان جی، بہت شکریہ۔ بلال بھائی آپ تشریف لائے، بہت شکریہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جناب حکیم سردار محمد رضوان صاحب ادام اللہم چونیا، بہت شکریہ جی، آپ قبلہ حکیم صاحب تشریف لائے ہماری پوسٹ پہ۔ اور راجہ افتخار حسین صاحب، بہت شکریہ جی۔ یوسف بٹ صاحب، یہ پیر سید ادریس گیلانی صاحب تھے، یہ لاہور کے قریب شادرہ رچنا ٹاؤن، تو جناب محمد جگیر صاحب اور پھر حکیم صاحب آج تو آپ نے کرم فرمایا ہے، اللہ آپ کے ہاتھ میں مزید شفا عطا فرمائے کہ حکیم سبحان اللہ صاحب ایک طویل نشست میں میرے ساتھ جڑے رہے ہیں جی، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، آمین۔ جی عبداللہ طارق صاحب، بہت شکریہ جی، یہ مرزا جی بہت شکریہ، جہانگیر بھائی یہ پوچھ رہے ہیں جی اس معجون کی پرائس کیا ہے، تو بار دیگر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مخصوص دوستوں کے لیے بنائی ہے حکومت، 2-3 پیس بچیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ خاصی کاسٹلی معجون ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ احباب جو ہیں وہ بار دیگر کو دیگر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شاہد فاروقی، بلال احمد جی، بہت شکریہ جی، آپ دونوں احباب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ اور جناب محترم المقام آل نبی اولاد علی خلیفہ مجاز حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تعالی، آپ کے خلیفہ مجاز ہیں جناب پیر سید ظفر حسین صاحب، بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب، آپ تشریف لائے میری پوسٹ پہ، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو جی۔ ہمارے بہت پیارے سنگی جناب عزت ماب برادر حکیم ابرار حبیب الرحمان صاحب، بہت شکریہ جی، جہلم کی سرزمین سے آپ تشریف لائے، بہت شکریہ جی۔ بہاولپور والے جناب شیر افغان صاحب، کیا حال ہے قبلہ، ٹھیک ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ابو माविया अल हुसैनी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अबू माविया अल हुसैनी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया के करम फरमाओं की बारगाह में ये आजिज़ मस्कीन तमाम अहबाब की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करता है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत जनाब। मुबशर हुसैन जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब मुबशर भाई। और जी यूसुफ भाई, आप बिल्कुल जनाब, मैं याद है मुझे जी, आप गुजर खान से हमारे करम फरमा हैं जी। शेर अफगन साहब के बला माजर है खिदमत के लिए जी। आप हमें लिफ्ट करवाए ना जनाब, देखें कितना अरसा हो गया आपसे बात ही नहीं हो सकी। जनाब इकराम राजा और राजा गुलाम किबरिया जंजुआ जी। जनाब शुगर की दवा, हाँ आपने ये बर वक्त एक कमेंट किया है तो जी, शुगर के लिए, शुगर को कंट्रोल रखने के लिए मतबर रजा से दवा फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाई जाती है। हम आपको 1 माह की दवा बतौर तोहफा इरसाल करेंगे और उतनी देर तक इरसाल करेंगे जितनी देर तक ये मेरे पुरखों का जलाया हुआ दिया मुबारक दवाखाना मतबर रजा इस ज़मीन के ऊपर मौजूद है। और सिद्धवी ख़ानदान का कोई भी तबीब इसकी ओनर की सीट पे बैठा होगा, आपको ये दवा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाई जाएगी। तो उसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर 0301 30999646 इस पे 150 रुपये आपने हमें जो है वो कोरियर खर्च भेजना है। वैसे आप मार्केट से कोरियर खर्च का रेट भी पता कर सकते हैं क्या है, लेकिन हम जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह करीम की दी हुई तौफीक के साथ है जनाब। ठीक है जी। और जी ठीक है जनाब। तो तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। आज आप बहुत से अहबाब जो है वो मेरी पोस्ट पे तशरीफ़ लाए। बारे दीगर आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ कि कल शब बारात है, जहाँ पे आप अपने अज़्ज़ा व अक़रबा को याद रखें दुआओं में, अपने असूल फ़रूक को याद रखें, मुझे भी मेरे आजिज़ मस्कीन बंदे को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं आप तमाम अहबाब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और आप तमाम अहबाब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और आप तमाम करम फरमाओं के सदक़े में मैं आजिज़ मस्कीन के गुनाह माफ़ फरमाए। बहुत शुक्रिया। बार दीगर गुजारिश है कि आप मोहब्बत फरमाते हैं, आपकी मोहब्बतों का हमेशा मकरूज़ हूँ। फ़ी अमानिल्लाहि व रसूलिही।